اب آگے اللہ رب العزت ایک بات ذکر کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے ایک بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کی ساری باتیں تسلیم کر لی، آپ کے دلائل بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن اگر ہم آپ کی باتوں کو مان لیتے نا تو یہ عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا۔ آج ہمیں بھی یہی خوف ہے کہ اسرائیل جو ہے، یورپ جو ہے اور دیگر لوگ جو ہیں یہ نہ کبھی ناراض ہو جائیں، یہ ہمارے مخالف نہ ہو جائیں، پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے بنایا حرم کو امن کی جگہ، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، مکہ کے گرد و نواح میں قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، خون ریزی ہو جاتی ہے، لیکن ان کے قافلے ملک شام اور یمن کی طرف بڑے جناب امن کے ساتھ چلتے ہیں، تجارتی قافلے ادھر کو بھی جا رہے ہیں ادھر کو بھی جا رہے ہیں، سورہ قریش میں ہم پڑھیں گے اس کی تفصیلات۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا؟ یہ کس وجہ سے دھاگ بیٹھی؟ وہ جو واقعہ ہوا تھا اصحاب فیل کا، ہاتھیوں والے جو آئے تھے لشکر لے کر اور انہوں نے مکہ کے بیت اللہ کو گرانا چاہا تھا، اس لشکر کو کس نے شکست دی تھی؟ اہل مکہ کا کوئی رول تھا اس میں؟ انہوں نے کوئی مقابلہ کر کے ان کو شکست دی تھی؟ نہیں، وہ خالص اللہ نے معجزانہ انداز میں ان کو شکست دے کر اہل مکہ اور بیت اللہ کے متولیوں کی دھاک پوری دنیا میں بٹھا دی تھی۔ کوئی ان کے قافلوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ ان کو نہیں چھیڑنا، کہ اللہ کی مدد ان کے اوپر آتی ہے، اور چند پرندوں نے بڑے بڑے جو ہاتھیوں کے لشکر ہیں ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، تو ان کے قافلوں کو کوئی نہیں چھیڑتا۔ تو اس اللہ نے جس اللہ نے تمہیں پہلے امن دے رکھا ہے، اگر تم کوئی سٹینڈ لیتے ہو کفر کے خلاف، تو کیا کفر کے خلاف سٹینڈ لینے میں اور اللہ کی خاطر کھڑا ہونے میں اللہ تمہارا پشت پناہی چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اس امن کو ختم کر دے گا؟ یہ جواب دیا گیا۔ تو آج بھی اگر سٹینڈ لے لیتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ اللہ رب العزت پشت پناہی چھوڑ دیں گے، بلکہ اللہ کی مدد مزید آئے گی۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ مشرکین مکہ بتوں کے بڑے گن گاتے تھے، ان کی نعمتوں کا بڑا، ان کے احسانات کا بڑا ذکر کرتے تھے، انہوں نے یوں کر دیا، انہوں نے یوں کر دیا، ہمارے لیے یہ فائدہ ہو گیا، اور اللہ کی نعمتوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ تو یہاں بھی یہی حال ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں کر رکھی ہیں آج جدید دور میں، اس کی طرف کوئی نظر نہیں، لیکن جو ٹیکنالوجی ترقی کر گئی اس کی طرف بڑی نظر ہے، اس کے بڑے گن گائے جا رہے ہیں۔